इय्याक नस्तईन, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد چاہتے ہیں. بے شک سبحان اللہ. اللہ کی عبادت ہو گئی بات جی. اب دوسری بات میں نے آپ سے کہی اللہ والوں سے محبت. فرماتا یوں کہو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. یوں کہو کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا, اور صرف اتنا ہی مت کہیو کہ ہمیں سیدھا راستہ چلا, بلکہ یہ بھی کہیو صراط الذین انعمت علیہم, ان کا راستہ چلا کہ جن پر تیرا انعام ہوا. سبحان اللہ. اللہ والوں سے محبت ہو گئی بات. جی. انعمت علیہم کون ہیں؟ جن پہ اللہ کا انعام ہوا. ہاں, ان کا ذکر بھی اس میں ہو گیا. گویا کہ سورہ فاتحہ نے یہ بتا دیا کہ اللہ کی مرضی یہ ہے کہ میرا نام بھی لیا جائے اور جو میرے ہیں ان کا نام بھی لیا جائے, میرا بھی ذکر ہو اور میروں کا بھی ذکر ہو, اللہ کا بھی ذکر ہو اور اللہ والوں کا بھی ذکر ہو, اللہ کی عبادت ہو, اللہ والوں سے محبت ہو. سبحان اللہ. فرماتا صرف اتنا مت کہیو کہ ہمیں سیدھا راستہ چلا, بلکہ ساتھ میں یہ بھی کہیو کہ ان کا راستہ چلا کہ جن پر تیرا انعام ہوا. سبحان اللہ. شاعر کہتا ہے تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو, اور اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو. اور تیسری چیز کیا تھی؟ اللہ اور رسول کے دشمنوں سے نفرت. فرماتا ہے یہ بھی کہو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ان کے راستے سے ہم کو بچا, ان کے راستے سے ہم کو بچا کہ جن کے اوپر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہیں ان سے بچا. سبحان اللہ. ان سے دوری, ان سے بیداری, ان سے الگ, ان کے قریب نہیں. اللہ اپنے نیک بندوں کی محبت بھی سکھا رہا ہے, اپنے محبوب جن پہ اللہ کا انعام نازل ہوا ان کا قرب بھی سکھا رہا ہے, اور جن پہ غضب اور قہر نازل ہوا جو گمراہ ہیں ان سے دوری بھی سکھا رہا ہے کہ جو میرے ہیں ان سے قریب رہیو اور جو میرے نہیں ہیں ان سے دور رہیو. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اگر سمجھ میں آ رہی ہے تقریر کامیاب ہے. بس تو یہ تین باتیں ہوئی, ایک اللہ کی عبادت, ایک اللہ والوں سے محبت, ایک اللہ اور رسول کے دشمنوں سے نفرت. اب پہلی چیز ہے اللہ کی عبادت. سبحان اللہ, جان ایمان ہے, مومن کی شان ہے, روح یقان ہے, جام عرفان ہے. سبحان اللہ. لگتا دنیا میں بھی یہ انسان کام دھام, دکان مکان, کھیت کھلیان, تجارت, بیوی بچے, لینے دینے, اٹھنے بیٹھنے, کھیتی کسانی, تجارتیں, بزنس, سب میں رہتا ہے مسلمان. لیکن ہم جانتے ہیں کہ دنیا کی جھنجھٹوں, دنیا کی الجھنوں, دنیا کے دھندوں میں پھنسا ہوا انسان سکون نہیں پاتا ہے. ان سب سے نکل کے جب مسجد میں آ کر کے خدا کی بارگاہ میں سر کو جھکاتا ہے سکون ملتا ہے, تو خدا کی یاد میں ملتا ہے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, مولانا تطہیر احمد صاحب قبلہ زندہ باد, رحمت عالم کانفرنس, زندہ باد. غموں کو دور کر دیتا ہے خدا کا ذکر. ایک سجدہ انسان کو دنیا و معافیات بے خبر کر دیتا ہے. کاروبار دھندوں میں لگے ہوئے انسان کے لیے اللہ نے نماز 5 وقت رکھی کہ 5 وقت کی نماز کے ذریعے یہ اعلان کرتا رہو. سویرے سے دوپہر تک دکان پہ بیٹھا تھا, اب ظہر کی اذان ہوئی, اب دکان پہ بیٹھنے والا اذان سن کر کے مسجد کو چلا, اعلان کرتا ہوا جا رہا ہے اور دنیا دیکھ لے, میں دنیا میں رہتا تو ہوں مگر خدا کو بھول کے نہیں رہتا ہوں, خدا کو یاد کر کے رہتا ہوں. اذان سن کر کے مسجد کو جاتا ہوا مسلمان اپنے ایک ایک قدم سے اعلان کرتا جا رہا ہے کہ خدا کو بھولا نہیں ہوں, دنیا کا کام بھی ہوتا رہے اور خدا کا نام بھی ہوتا رہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ اکبر.
سبحان اللہ جی 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 سبحان اللہ تمام عبادات میں سب سے افضل ترین عبادت پانچوں ٹائم کی نماز کی پابندی ہے. سب سے افضل عبادت سبحان اللہ پانچوں ٹائم کی نماز کی پابندی ہے. یہ غلط فہمی بھی دور کرتا ہوا چلوں. ویسے میں نے کتاب لکھ دی ہے غلط فہمیاں ان کی اصلاح، جی جی کیونکہ سب باتیں تقریر میں نہیں کہہ ملتی ہیں. جب ہم لوگ بولنے بیٹھتے ہیں تو کچھ یاد آتی ہیں، کچھ بھول جاتی ہیں. لکھنے بیٹھتے ہیں تو خوب سوچ سوچ کے لکھتے ہیں. جی خوب ٹائم ہوتا ہے. یہ غلط فہمی بھی دور کرتا ہوا چلوں کہ بہت سے لوگ وظیفے پڑھتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، عمل کرتے ہیں. اللہ کا ذکر ہو، عمل ہو، وظیفہ ہو، تسبیح ہو، اچھی چیز ہے، کوئی بری چیز نہیں ہے. سبحان اللہ، جس کو اللہ توفیق دے. لیکن یہ آپ کو بتا دوں کہ ایسے کچھ لوگ میں نے دیکھے کہ تسبیح و وظیفے عمل تو بہت کرتے ہیں مگر نماز سے غفلت برتتے ہیں. نماز کے معاملے میں سست رہتے ہیں، نماز کی پرواہ نہیں کرتے ہیں. وظیفہ 1-1 گھنٹے پڑھیں گے، 2-2 گھنٹے پڑھیں گے، اور نماز کے ٹائم باتیں ملائیں گے. پڑھیں گے تو الٹی سیدھی پڑھیں گے، جلدی جلدی بھاگ کے بھاگیں گے. تسبیح خوب پڑھیں گے، وظیفے خوب پڑھیں گے میاں بیٹھ کے مریدوں میں، سمجھے؟ ہاں، تعویذ گنڈے کرنے کے لیے خوب تسبیح پڑھے گا، اور نماز پڑھے گا الٹی سیدھی. تو پڑھے گا ہی نہیں ہے، الٹی سیدھی پڑھے گا، جلدی جلدی پڑھے گا، ٹالے گا اس کو غیر ضروری کام سمجھ کے. کان کھول کے سن لو، اسلام میں پہلا وظیفہ پانچوں ٹائم کی نماز ہے. سبحان اللہ بے شک. اسلام میں پہلا عمل پانچوں ٹائم کی نماز کی پابندی ہے. سبحان اللہ. اگر تو اللہ کا نیک بندہ بننا چاہتا ہے تو پہلے وظیفوں تسبیحوں کی طرف کو مت بڑھ، بلکہ پہلے نماز کی طرف کو بڑھ. اس کے بعد وقت بچے تو وظیفے پڑھ لے، تسبیح پڑھ لے. سبحان اللہ، اللہ قبول کرنے والا ہے. نماز کو قاعدے کے ساتھ پڑھ، نماز کو اہتمام کے ساتھ پڑھ، نماز کو انتظام کے ساتھ پڑھ، نماز کو تیاری کر کے پڑھ. نماز سے کچھ دیر پہلے مسجد میں پہنچ جا. نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھا ہوا مسلمان جب بیٹھا ہوتا ہے، ابھی جماعت قائم نہیں ہوئی ہے، مسجد میں بیٹھا ہوا نماز کا انتظار کر رہا ہے، جماعت کے انتظار میں مسجد میں بیٹھا ہوتا ہے مسلمان. اس انتظار میں بیٹھنے کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ وہ بیٹھنا بھی نماز ہے، وہ بیٹھنا بھی عبادت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ. قاعدے سے پڑھے، اہتمام سے پڑھے، اہتمام سے پڑھے، انتظام سے پڑھ. وضو کر، قاعدے کرینے کے ساتھ طہارت کے مسائل کا خیال رکھ. خوب بڑھیا کر کے عمدہ طریقے سے دھیرے دھیرے آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کے خدا کا ذکر کر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے، سب سے پہلا عمل یہ ہے. اور جس کو دیکھو کہ نماز کے معاملے میں ڈھیلا ہے، نماز کے معاملے میں سست ہے، اگر پڑھتا ہے تو جلدی جلدی پڑھتا ہے، جس کو حدیث پاک میں کہا گیا کہ منافق کی نماز ہے کہ جلدی جلدی آئے اور پرند کی طرح ٹونٹے ماری اور بھاگے. حدیث میں فرمایا گیا یہ منافق کی نماز ہے. اگر ایسے پڑھتا ہے اور وظیفے خوب پڑھتا ہے، تسبیح خوب پڑھتا ہے، عمل خوب کرتا ہے، لیکن نماز کے معاملے میں ڈھیلا ہے، سمجھ لو کہ ریاکار ہے اور دکھاوا کر رہا ہے. جو دل سے پڑھے گا پہلے پانچوں ٹائم کی نماز کا اہتمام کرے گا. سبحان اللہ بے شک. سبحان اللہ بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور نماز چھوڑنے والے کے سارے وظیفے، سارے عمل اس کے منہ پہ مار دیے جائیں گے. بے شک. 6 گھنٹے تک تسبیح پڑھے، رات رات بھر وظیفہ بھانے بے نمازی آدمی، مگر اس کا وظیفہ قبول نہیں ہوگا. کان کھول کے سن لے لوگ، پہلا وظیفہ نماز کی پابندی ہے. نماز کے لیے بس، نماز تو ایسا وظیفہ ہے، ایسا وظیفہ ہے کہ حدیث پاک میں مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ رات کو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ کے سو جائے، رات کو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ کے سو جائے تو اس کی آدھی رات عبادت میں لکھی جاتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور فرماتے ہیں کہ سویرے کو فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لے تو جو آدھی رہ گئی تھی وہ بھی عبادت میں لکھی جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ادھر عشاء کی پڑھ لی، ادھر فجر کی پڑھ لی، رات بھر سوتا رہا، بستر کا مزہ لیتا رہا، لحاظ کی گرمی حاصل کی، پنکھوں کولروں میں سوتا رہا، رات کو خوب چین اٹھایا، خوب آرام سے سویا، خوب سویا خوب سویا. ادھر عشاء پڑھ لی، ادھر فجر پڑھ لی. اللہ کی رحمت دیکھو، سبحان اللہ، عشاء و فجر کی برکت سے وہ بستر بھی عبادت بن گیا، وہ
وہ سونا بھی عبادت بن گیا، وہ نیند بھی عبادت بن گئی، وہ خراٹے عبادت بن گئے، بستر کے مزے بھی مل گئے، اور عشاء و فجر کی برکت سے پوری رات عبادت میں لکھی گئی، عبادت میں لکھی گئی، بندہ سوتا بھی رہا اور فرشتوں کا قلم نامہ اعمال میں چلتا رہا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، عالم کانفرنس، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنی ضروری ہے نماز، اتنی ضروری ہے نماز کہ سبحان اللہ قرآن شریف میں لکھا ہے فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ سبحان اللہ، اللہ فرماتا ہے کہ مسلمان اگر تجھے وضو کے لیے پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لے مگر نماز پڑھ لے۔ سبحان اللہ، پانی نہ ملے تیمم کر کے پڑھ، قرآن شریف میں لکھا ہے مٹی سے۔ اور یہاں یہ حال ہے کہ قرآن تو بہت پڑھے جا رہے ہیں لیکن ان کو ہوش اس بات کا نہیں ہے۔ یہاں ٹنکیاں چل رہی ہیں، پانی کی بہتات ہے، چشمے جاری ہیں، بہہ رہا ہے پانی افراط سے، مگر نماز کے ٹائم باتیں ملا رہا ہے۔ کان کھول کے سن لے، یہ قرآن کی آیت سن لے اور کان کھول لے اور آنکھیں کھول لے اور ہوش میں آ جا، بے ہوشی کی نیند کو توڑ دے، غفلت کے پردوں کو چاک کر دے۔ کب تک سوئے گا؟ سونے کا وقت نکل چکا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو مولوی نہیں جگا سکے تو پھر موت کا فرشتہ تجھ کو جگائے گا۔ اگر مولویوں کے ذریعے، سمجھانے والوں کے ذریعے تو ہوش میں نہ آیا تو ملک الموت تیری آنکھیں کھول دیں گے۔ کان کھول کے سن لے، ابھی ہوش میں آ جا تو بہتر ہے، ابھی نیند کو توڑ دے تو بہتر ہے، ابھی غفلت سے نکل کے باہر آ جائے تو بہتر ہے۔ دیکھ اللہ فرماتا ہے کہ اگر وضو کے لیے پانی نہ ملے تیمم کر کے نماز پڑھیے، اگر کھڑے ہو کے نہ پڑھ سکے تو بیٹھ کے پڑھیے، بیٹھ کے نہ پڑھ سکے تو لیٹ کے پڑھیے، اگر کپڑے میں ناپاکی لگی ہو دھو کے پڑھیے، اور اگر دھونے کی موقع نہ ہو، اگر دھونے کی کوئی صورت نہ ہو تو اس کے باوجود بھی نماز کو مت چھوڑیے۔ اللہ اکبر، سفر میں پڑھیے، حضر میں پڑھیے، بیماری میں پڑھیے، حرج مرج درد میں پڑھیے، یہ اللہ رسول کے فرامین ہیں۔ اور یہاں غفلت و سستی کا یہ عالم کہ ہٹے کٹے نمازیں چھوڑ رہے ہیں، چلتے پھرتے نمازیں چھوڑ رہے ہیں، موٹے تازی نمازیں چھوڑ رہے ہیں، کھا رہے ہیں پیٹ بھر بھر کے نمازیں چھوڑ رہے ہیں۔ ارے کب تک دنیا میں رہو گے؟ کب تک یہ مزے اٹھاؤ گے؟ موت کو یاد کرو، قبر کو یاد کرو، حشر کو یاد کرو، جہنم کو یاد کرو۔ اور سنو سنو، بریلی سے کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اترتے چاند ڈھلتی چاندنی، اترتے چاند ڈھلتی چاندنی، جو ہو سکے کر لے، اندھیرا پاک آتا ہے یہ 2 دن کی اجالی ہے، اور نہ جاگا دن ہے، نہ جاگا دن ہے ڈھلنے پر تیری منزل ہوئی کھوٹی۔ ارے او سونے والے، نیند یہ کب کی نکالی ہے؟ اندھیرا گھر، اندھیرا گھر، اندھیرا گھر، اکیلی جان، دم گھٹتا دل اکتاتا۔ قبر کو یاد کرو، اعلیٰ حضرت قبر کی یاد دلا رہے ہیں۔ اندھیرا گھر، اکیلی جان، دم گھٹتا دل اکتاتا۔ خدا کو یاد کر، خدا کو یاد کر، پیارے وہ ساعت آنے والی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حق ہے۔ خدا کو یاد کر، پیارے وہ ساعت آنے والی ہے۔ بے شک۔ اچھا ایک بات اور بھی بتا دوں، ہم لوگ جو سنی مسلمان کہلاتے ہیں، ہم میں ایک بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی بھی ہے کہ انہوں نے یہی سمجھ لیا ہے کہ سنیت معلوم ہے کیا ہے؟ کونڈے کی پوڑی کھاؤ، شب رات کا حلوہ کھاؤ، محرم کا کھچڑا ملیدہ خوب اڑاؤ، 11ویں شریف کے پلاؤ، 12ویں شریف کی فرینی، کیا 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 خوب بڑھیا کر کے پکاؤ، خوب کھچڑا نیبو نچوڑ نچوڑ کے کھاؤ۔ بات صحیح کہنا چاہیے، بات چھپانا نہیں چاہیے۔ مولویوں کا کام بات کو چھپانا نہیں ہے، جی، بات صحیح کہنا چاہیے۔ نیاز فاتحہ کا میں بھی قائل ہوں، ہوتی میرے گھر بھی ہے، بلکہ نیاز فاتحہ کے لیے اسی کی خاطر تو ہماری لڑائی ہے ان لوگوں سے۔ مگر معلوم مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ نیاز فاتحہ 10ویں 20ویں 40ویں تیجے برسی وغیرہ ان چیزوں کو ہم لوگ اچھا کہتے ہیں۔ وہابیوں سے اختلاف یہ ہے کہ وہ اسے برا کہتے ہیں اور ہم اسے اچھا کہتے ہیں۔ بے شک، بے شک، اچھائی برائی کا اختلاف ہے۔ فرض ہم بھی نہیں کہتے، فرض تو نماز ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔
سمجھا آپ؟ مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت یہی ہے. اچھا ہے کوئی کر رہا ہے کرنے تو، برا نہیں کرنا. کھانا کھلا رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، فاتحہ پڑھ رہا ہے، اچھی بات ہے، بری بات تھوڑی ہے. اچھا کام ہے، کرو خوب کرو اللہ سے. لیکن فرض ہم بھی نہیں کہتے ہیں. فرض تو نماز ہے اور مال کی زکوٰۃ ہے. بے شک بے شک بے شک. بات صحیح کہنا چاہیے، چھپانا نہیں چاہیے بات. جی نہ قیامت کے دن تم یہ کہو گے ہم تو بتایا نہیں تھا مولانا لوگوں نے، ہم تو یہ سمجھے ہوئے تھے خوب کنڈے کھا رہا ہو، خوب حلوے اڑا رہا ہو، خوب ملیدے کھچڑے خوب کھا رہا ہو، کھانے کو مل جائے جنت بھی مل جائے گی.